پاکستان نے وہ ممکن کر دکھایا، اور یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے پاکستان کی قیادت میں، پاکستان کی ثالثی میں، پاکستان کی میزبانی میں وہ جاری ہے۔ قطر بھی پاکستان کے ساتھ میزبانی کر رہا ہے، اور دونوں فریق آج سوئٹزرلینڈ میں جمع ہوئے۔ امریکی جو فریق ہیں اور ایرانی جو فریق ہیں وہ دونوں اپنی ڈیلیگیشن کے ساتھ موجود تھے، اور کی فیچرز کا، کی پوائنٹس کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ اور ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مشترکہ اعلامیے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، اور کچھ دیر میں یہ اعلامیہ جاری ہونے کا بھی امکان ہے۔ اعلامیہ جاری ہونے کے بعد کچھ چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی کہ آج کی جو میٹنگ رہی وہ کتنی خوشگوار رہی، وہ کتنی بہتر رہی، اور وہ کتنی جو ہے آئندہ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ اعلامیہ یہ بتائے گا کہ آج کیا ڈسکس ہوا اور آئندہ کے لیے کیا جو ہے لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ بات چیت مثبت رہی ہے، امریکی سفارتکار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ آبنائے ہرموز کھلی رکھنے پر فریقین میں پیش رفت ہوئی ہے۔ جوہری معاہدے کے تمام نکات پر بھی غور کیا گیا ہے۔ سیاسی اور تکنیکی سطح پر مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، اور چاروں فریق پیش رفت سے مطمئن تھے۔ ثالثین نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی میڈیا بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہا ہے، اور یہ تائید کر رہا ہے کہ ثالثین یعنی پاکستان اور قطر انہوں نے مذاکرات میں اہم کردار بھی آج ادا کیا ہے۔ ایرانی وفد کے کچھ ارکان اب بھی برگن سٹاک میں موجود ہیں۔ ایرانی وفد کے ارکان برگن سٹاک میں موجود ہیں، جبکہ امریکی وفد وہاں پر موجود ہے، اور مشترکہ اعلامیہ بھی ہے جاری کیا جائے گا۔ مشترکہ اعلامیہ کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، اور اعلامیہ کچھ دیر میں ہی جاری ہونے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ کچھ دیر میں ہی یہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ مشترکہ اعلامیہ پر اتفاق رائے ہوا، مشترکہ اعلامیہ کی تیاری بھی مکمل کی گئی، اور ایرانی وفد مذاکرات مکمل ہونے کے بعد واپس روانہ ہوا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے، لیکن ایرانی وفد کے کچھ ارکان اب بھی برگن سٹاک میں موجود ہیں۔ ہمارے سینئر اینکر پرسن طلعت حسین جو کہ وہاں پر موجود ہیں اور رپورٹ کر رہے تھے کہ ایرانی وفد کے ارکان وہاں پر وہ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ ہمیں دکھا رہے تھے۔ سینئر صحافی فیض رحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ فیض صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان نے اپنی میزبانی میں جو آج میز سجائی ہے، کتنے پر امید آپ ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جو ایک مستقل امن کی جو امید روشن ہوئی ہے وہ کتنی کامیاب ہو پائے گی؟ جی بہت بہت شکریہ معظم۔ دیکھیے، جہاں تک امید کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں فریقین بلکہ تمام اسٹیک ہولڈرز جینوئنلی دلچسپی رکھتے ہیں اس بات میں کہ یہ معاملہ کسی اچھے نتیجے پر پہنچے، اور لیکن ہم کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو بھی فریقین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی تمام تر سنسیئرٹی یعنی خلوص اور اس بات پر اتفاق کہ ہم کچھ مل آگے آنا چاہیے، ان کو گھر بھی جانا ہے، ان کا جو ڈومیسٹک آڈینس ہے ان کو بھی مطمئن کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ دونوں ممالک میں خصوصاً امریکہ اور ایران، اس کے علاوہ جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں مڈل ایسٹرن کنٹریز جس میں اسرائیل سر فہرست ہے، ان کے بھی جو کنسرنز ہیں ان کو کس طرح سے دیکھنا ہے، تو وہ ساری باتیں بہرحال اس کی وجہ سے آپ کو تھرو آؤٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھیں، کچھ افواہیں بھی ہو رہی تھیں، اور کئی باتیں ایسی بھی سامنے آئیں کہ لگ رہا تھا کہ شاید بات چیت میں کچھ تعطل آنے والا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی تمام اپس اینڈ ڈاؤنز اور تمام رومرز کے باوجود معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے بھی خود فرمایا کہ یہ شاید اس پہ کچھ مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہو، لیکن اگر آپ کی واقعی اطلاعات یہی ہیں کہ کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا تو ضرور درست ہوگی، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ تو ایک پہلا راؤنڈ ہوا ہے، ابھی بات چیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی معاہدہ تشکیل پایا ہے ایز آف رائٹ ناؤ ایز آئی نو، لیکن اگر یہ ایک پیش رفت ہے اور ایک راؤنڈ 1 ہوا ہے تو اس میں میرا اپنا خیال یہ تھا، بلکہ تجویز بھی یہ تھی اپنے پاکستانی جو میڈیٹر سے، کہ یہ جو بریفنگ ایٹ دی اینڈ آف ایچ ڈے ایچ راؤنڈ ان کو چاہیے کہ پاکستان ایک بحیثیت ایک میڈیٹر اس کو رپورٹرز کو وہاں بریف کرے، یا تو اس میں ڈائریکٹ پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں یا
محسن نقوی صاحب جو کہ وہاں موجود ہیں، ایک مین ون آف دی مین میڈیٹرز فرام دی پاکستانی سائڈ، یا پھر کوئی دفتر خارجہ کے کوئی اہم افسر جو ہیں اس کو کریں. تو لیکن بہرحال آپ کی ابھی اسکرین پر مسلسل یہ ٹکرز بھی چل رہے ہیں کہ شاید اعلامیہ نکال آنے والا ہے. تو ذرا اگر اعلامیہ کا مطلب تو یہ ہوگا کہ شاید کوئی نتیجہ نکل چکا ہے، کم از کم آج کی بات ایٹ لیسٹ یہ کہا جا سکتا ہے فیض صاحب کہ ایٹ لیسٹ دونوں فریق جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز پر متفق ہوئے ہیں، ایک فریم ورک بنایا گیا ہے اور ایک لائحہ عمل تو سامنے آ ہی جائے گا پھر. جی میں وہی عرض کر رہا تھا. تو وہ ہوگی اپڈیٹ بریفنگ. یعنی اس اگین دیکھیے میں اس میں زیادہ ہم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہرحال اگر آپ کے نمائندے اور دیگر چینلز بھی اگر رپورٹ کر رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہوگا. لیکن اس میں بہت زیادہ میں تفصیلات میں اس لیے نہیں جانا چاہتا. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مشترکہ اعلامیہ ایک معاہدے کے بعد، جسے ہم جوائنٹ کمیونیکے کہتے ہیں، یا تو ایک فیصلہ کن میٹنگ کے بعد یا کسی معاہدے کے بعد جاری ہوتا ہے. لیکن اگر آج کی جو پیش رفت ہے اگر اس کے بارے میں ہوگا تو وہ اپڈیٹس ہوں گی، وہ بریفنگ ہوگی. بہرحال اب آئیے آپ جو معاملات کس طرف جا رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں فریقین، ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ بات کسی ایک نتیجے پر پہنچے. کوئی ملک اس وقت نہ ریجن میں نہ دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ امریکہ، ایران اور اسرائیل دوبارہ بلکہ 100 بارہ اور بار بار اس جنگی حالت میں رہیں. اور یہی آپ نے دیکھا ہو کہ اس جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں پہلا پوائنٹ ہی یہی ہے کہ دونوں ممالک یہ فیصلہ کریں، وعدہ کریں کہ آئندہ کبھی بھی اب دوبارہ جنگ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کریں گے اور حملے نہیں کریں گے. تو یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے. تو اگر آج کم از کم اسی ایک نقطے پر اتفاق کر کے کچھ بات آ جاتی ہے سامنے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. جہاں تک پاکستان کا دیکھے تعلق ہے کہ پاکستان نے ایک اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو معظم مجھے جس نے مجھے بہت اپیل کیا ہے اور جس سے میں متاثر ہوا ہوں پاکستان کی طرف سے، کہ دیکھیے تمام اپس اینڈ ڈاؤنس کے بعد نہ صرف کہ پاکستان اس پورے میڈیشن پروسیس کا حصہ رہا، بلکہ لیڈنگ رول اس نے قائم رکھا. یعنی آج کی بھی جو مین میزبانی ہے وہ پاکستان نے ہی کی. اور وہ جو ایک مخصوص فیز کے مخصوص ریکوائرمنٹس ہیں، تو قطر بینگ اسٹیک ہولڈر اور بینگ میسو ہیومنگس اکنامک پاور دنیا میں، تو وہ اس کا ایک رول ہے وہاں پر. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ $6 بلین جو ان کے ایران کے جو ایسیٹس جو قطر کے پاس فروزن ہیں، تو وہ بھی اس معاملے کا حصہ ہے. تو شاید ان کو بھی اس وجہ سے جو ہے قطر کو باقاعدہ اس فیز پہ، اس اسٹیج پر انوالو کیا گیا. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان از دا مین لیڈنگ. بالکل، اور دونوں جو فریقین ہیں وہ اسے تسلیم بھی کریں اور اس کردار کو سراہ بھی رہے ہیں.